جب اگلی بار حضرت رابعہ بس نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی، سجدے میں گر گئیں اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا، سر اٹھایا ہی نہیں۔ 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی۔ تو اس کے ساتھ آگے پھر بتانا چاہیے تھا کہ ان 7 سالوں میں نہ انہوں نے پیشاب کیا، نہ انہوں نے کھانا کھایا، نہ ان کا وضو ٹوٹا، کیونکہ فقہ حنفی میں اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں تو اللہ کی توہین ہے اور کفر ہوگا۔ جی میں تو پھر پورا انالیسس کروں گا نا۔ اب آپ نے قرآن و حدیث کا سہارا نہیں لینا، وہ تو ہم لے سکتے ہیں نا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے سواری پہ بیٹھ کے تو بغیر وضو کے بھی تلاوت کر لیتے تھے، اور جب سجدہ آتا تھا تو جھک کے یوں سر کے اشارے سے وہ سجدہ کر لیتے تھے۔ ہمارے نزدیک تو سجدہ تلاوت بھی سجدہ شکر بھی بغیر وضو کے ہو جاتا ہے۔ اسی کے تحت ہماری جو کرکٹ ٹیمز میں جو پلیئرز ہیں یا ہاکی کے پلیئر یہ اگر سجدہ کرتے ہیں اس وقت وضو کی حالت میں تو نہیں ہوتے، ہمارے نزدیک تو جائز ہے، لیکن فقہ حنفی کے نزدیک یہ ان کے سجدے جو ہے نا یہ اللہ کی توہین ہے، اس کی وجہ سے کفر ہوگا، کفر کی وجہ سے ان کے نکاح بھی ٹوٹیں گے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی ان کو کرنا پڑے گا۔ میرا بہت پہلے ایک کلپ آیا تھا، کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں؟ ہاں جی، جتنے حنفی ہیں ان کے ٹوٹ چکے ہیں، جب تک وہ اعلان نہ کر دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ مائی رابعہ بصریہ جو تھیں یہ 7 سال تک پھر بغیر وضو کے ہی کرتی رہی ہیں، اور وہ جس طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ وہ سجدہ بھی تھی اور لڑکتی بھی پہنچی ہیں، یعنی جب وہ پھر یہ پورا اس کا ایکشن کر کے بتائے نا، ہونا چاہیے پریکٹیکلی، جس طرح میں نے نماز کا طریقہ بتایا ہے نا آپ کو، جو رسول اللہ نے ہمیں نماز سکھائی ہے نا، اس میں تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی آپ نے ہاتھ یوں اٹھانے ہیں، گھٹنوں پہ یوں رکھنے ہیں، سجدے میں آپ نے یوں رکھنے ہیں۔ اب آپ اپنے جو بزرگوں کی نماز بتا رہے ہیں نا، تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا باقی لوگ یہ جو نماز بیان کر رہے ہیں ابراہیم بن ادم کی یا مائی رابعہ بصریہ کی، تو یہ پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بھی بتائیں نا، یعنی وہ چھلانگ مار کے وہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یوں لڑکتی بھی گئی ہیں، تو وہ بتائیں کہ جی ایسے سجدہ کرتی تھی، پھر لتاں اتنے کر دی سن، پھر تھلے آ دی سن، پھر دوبارہ متھا کر دی سن، اور اس طریقے سے لال وہ دسن، اور پھر سپیڈ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کرن کہ جی ایک دن جو اتنا فاصلہ طے کر دیا سن، تو پھر اتنے عرصے اتنے سال اتنے پہنچی ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ ماتھا تو سب سے نرم جگہ ہے، یہ ماتھا سلامت رہ سکتا ہے کسی کا اس طریقے سے لڑکتے ہوئے؟ کر کے ایک قالین بھی بچھایا جاتا نا ان کے لیے، تبھی ماتھا نہیں تھا بچنا۔ پھر 7 سال تک وضو نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا، کھانا پینا نہیں کیا۔ اور اگر کوئی کہ ان کی کرامت ہے تو سر ہم کہیں گے پھر یہ کرامت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی نہیں تھی، جو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو سر سورۃ المائدہ اٹھا کے دیکھ لیں، آیت نمبر 75، کہ عیسیٰ تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، عیسیٰ ان کی ماں تو کھانے کے محتاج تھے۔ عیسیٰ کی ماں مریم کا زیادہ مرتبہ ہے رابعہ بصریہ کا؟ مریم کا، مریم کے اوپر تو نص ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی تھی، اور میرے اس زمانے میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان والی عورتوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو رابعہ بصریہ کہاں سے آ گئی؟ کیا سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ مرتبہ تھا؟ کیا وہ مصباحی صاحب والی بات ہے، تو نویں جام پڑھا ہے یہ باتیں کر رہا ہے، تو نے نویں بابیاں نکالنی ہیں جن کی اپنے سٹیجوں کا رنگ بدلے ہیں اب آپ بھی، یہ کہانیاں کہانی بند کریں۔ ٹھیک ہے، جن کی فضیلت میں رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں، انہوں نے تو 7 سال تک لڑک کے جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کن کو کہانیاں کروا رہے ہیں؟